وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال عز من قائل سبحانه وتعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم پانچ معصوم روحانی بیٹوں نے دن رات کی محنت جدرتیں اپنے گھر سے دوری والدین کی محبتوں کو وقتی اور عارضی طور پہ قربان کر کے آج حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کی یہ بہت ہی خوشی کا موقع ہے اور بہت زیادہ برکت ہے۔ اس مناسبت سے چند ایک باتیں قرآن مجید کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو ذہن میں رکھیے، ہمارے دین میں علم کی بہت قدر و قیمت ہے، اس قدر زیادہ قدر و قیمت ہے کہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، امام ابن قیم رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ اس ایک آیت کے اندر اللہ نے علم والوں کی 10 کے قریب شان بیان کی۔ ایک آیت، اس آیت پہ اگر آپ میرے ساتھ مل کے توجہ کیجیے اور اس کا ترجمہ بھی سماعت کیجیے، پھر جو امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس آیت میں باتیں کہی ہیں ان میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم۔ اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی، علم والوں نے گواہی دی۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اپنی ساری مخلوقات میں سے اللہ رب العزت نے گواہی کے لیے اپنی ذات کو سب سے پہلے رکھا، اپنی ذات کے بعد فرشتوں کو گواہ بنایا، فرشتوں کے بعد اللہ نے علم والوں کو گواہ بنایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نورانی مخلوق کے بعد اللہ کے نزدیک سب سے عظیم کوئی گواہی دینے والے ہیں تو علم والے لوگ ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ دوسری فضیلت علم والوں کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ گواہی دینے کے لیے اللہ نے درمیان میں کوئی فاصلہ نہیں رکھا، فا استعمال نہیں کیا، ثم استعمال نہیں کیا، واو کو استعمال کیا، جو تشریح اور جمع کے لیے آتا ہے کہ اللہ گواہی دیتا ہے، فرشتے گواہی دیتے ہیں، علم والے گواہی دیتے ہیں۔ تیسری فضیلت علم والوں کی اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ہے کہ اللہ گواہ اس کو بناتا ہے جس کو اللہ عادل اور سچا سمجھتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نزدیک علم والے سچے و عادل ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ
ہو تو انسان گواہوں کی بہت زیادہ جانچ پڑتال نہیں بھی کرتا، گزارا چل جاتا ہے. اور مقدمہ مربع زمین کا ہو، بڑے بڑے ایکڑوں کا ہو، تو انسان کمزور گواہ کبھی تلاش نہیں کرتا. امام ابن قیم اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، کیسے کیسے قرآن کی ایک ایک آیت سے نقطے نکالتے تھے. فرماتے ہیں کہ جس مقدمے کے اوپر اللہ نے علماء کو گواہ بنایا ہے وہ اس کائنات کا سب سے بڑا مقدمہ ہے، اور وہ اللہ کی توحید کا مقدمہ ہے. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کو بھی محبت ہے. اتنی محبت میں اس حدیث میں غور کرتا ہوں تو سچ تو یہ ہے کہ دین کے یہ طلبہ ہمارے سینوں میں ان کی محبت گھر کرنے لگتی ہے. ان کا وقار، ان کی عزت، ان کا مقام، ان کی شان دل کے رگ و ریشے کے اندر سرایت کر جاتی ہے. یہ حدیث تو آپ نے سنی ہوگی، معروف حدیث ہے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا و ارضاہا محنت کر کے چکی پیس کے ہاتھوں میں آپلے پڑے ہوئے ہیں، نشان پڑے ہوئے ہیں. مشورہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس خادم آئے، ایک خادم کی ڈیمانڈ کی جائے. حاضر ہوتی ہیں، اللہ کے پیغمبر گھر میں نہیں ہوتے. ماں جی عائشہ سے ملاقات ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں تو ماں جی عائشہ بتاتی ہیں کہ آج فاطمہ آئی تھی کسی کام سے، آپ موجود نہیں تھے. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام اپنی بیٹی کے گھر خود تشریف لے جاتے ہیں. پوچھتے ہیں فاطمہ کیسے آنا ہوگا؟ بتایا ہوگا یہ تکلیف تھی، اس مقصد کے لیے آئی تھی. آپ نے ارشاد فرمایا تم ایک غلام اور خادم لینا چاہتی ہو اے فاطمہ اور علی، اولا ادلکما علی خیر من ذلک، کیا میں تمہیں غلام اور خادم سے بہتر ایک چیز نہ دینا؟ جی عنایت کر دیجیے. کہا بستر پہ جب لیٹو تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لینا. یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہوگا، کیونکہ خادم بے وفائی بھی کر سکتا ہے، دھوکہ بھی دے سکتا ہے، بیمار بھی پڑ سکتا ہے، وہ چھوڑ کے بھی جا سکتا ہے. خادم کو موت بھی لاحق ہو سکتی ہے، کب تک وہ ساتھ دے گا؟ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا. اور سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر دنیا میں تھکاوٹ دور کریں گے، مرنے کے بعد ہمیشہ ساتھ بھی دیں گے. جب انسان پڑھتا ہے تو عرش مولا کے ساتھ جا کے چمٹ جاتے ہیں. یہ کلمات اللہ سے کہتے ہیں تیرا بندہ تجھے یاد کر. اصل بات جو اس حدیث میں قابل غور ہے، ایک تو یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کتنے بد نصیب ہیں وہ لوگ جو جناب صدیق پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے سیدہ فاطمہ کو فلاں چیز دینی تھی اور فلاں نہیں دی تھی. یہ اعتراض تو سب سے پہلے پھر اللہ کے پیارے نبی پہ ہے. آپ خادم دینا چاہتے ہیں تو دے سکتے تھے، آپ نے نہیں دیا. یہ اہل بیت نبی ہیں، یہ دنیا کے طالب نہیں تھے. جس نظر سے آج کا ظالم انسان دیکھتا ہے
وہ اپنی تربیت کے حساب سے دیکھتا ہے. ان کی تو اپنی ایک عظیم تربیت تھی. اللہ کے پیارے نبی نے خادم دینے کی بجائے کہا تمہیں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں. اہل علم یہ لکھتے ہیں کہ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے دن بھر کا تھکا ہوا انسان، دن بھر کی تھکی ہوئی ماں، بہن اور بیٹی اگر بستر پہ لیٹ کے یہ وظیفہ پڑھے گی اللہ اس کی تھکاوٹیں دور کر دے. تیسری قابل غور بات اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کے خادم کیوں نہ دیا جبکہ وجود بھی تھے. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ صحیح بخاری کی شرح میں لکھتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے تو اس کی شرح فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ اضافہ آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا فاطمہ بیٹی کیف ادعو اہل الصفہ، میں صفہ کے طالب علموں کو چھوڑ کے فاطمہ بیٹی تمہیں خادم کیسے دے سکتا. وہ بیٹی جس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے تھے، وہ بیٹی جس کے بارے میں آپ کہتے تھے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، وہ بیٹی جس کے بارے میں آپ کہتے ہیں جس نے انہیں تکلیف دی ہے اس نے مجھے تکلیف دی. اس لیے میں اپنے خصوصاً ان بھائیوں کو کہنا چاہوں گا جو دینی اداروں کا خرچ کرتے ہیں اللہ ان کا خرچ کرنا قبول فرمائے، اللہ ان کے مال میں برکت عطا فرمائے. لیکن میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ کبھی بھی وہ چند ہزار یا چند لاکھ خرچ کرنے کے بعد ان بچوں کو اور ان کے پڑھانے والے اساتذہ کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں. پھر تو تمہارا مال ضائع ہوا، برباد ہوا. ان کو وہ مقام دیں جو اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیا. امام ابن حجر نے مزید لکھا کہ آپ یہ چاہتے تھے کہ جو آپ کے پاس غلام آئے ہیں ان کو بیچ لیا جائے، بیچنے کے بعد جو ان کی قیمت ملے اس قیمت سے صفہ کے طالب علموں کے اوپر وہ قیمت خرچ کی جائے. اس لیے آپ نے اپنی بیٹی سے کہا تھا فاطمہ بیٹی میں دوسرے لفظوں میں کہ ان غلاموں کی قیمت صفہ کے طالب علموں پہ خرچ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں تمہیں غلام نہیں دیتا. اس سے بہتر چیز میں تمہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا وظیفہ دیا. شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ وأولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم. پہلی بات میں نے عرض کی کہ علم والے اللہ کو بہت پیارے ہوتے ہیں. مجھے دکھ ہوتا ہے جب ہم اس طرح کے معاملات دیکھتے ہیں بعض جگہوں پہ، بعض مساجد میں، بعض مارکیٹوں میں، بعض پلازوں میں، بعض ملوں میں، فیکٹریوں میں ایک عالم کو ملازم سمجھا جاتا ہے. عالم ملازم نہیں ہوتا، چاہے وہ تنخواہ لے رہے وہ پھر بھی ملازم نہیں ہے. وہ مربی ہے، وہ معلم ہے، وہ رہنما ہے، وہ ٹیچر ہے، وہ قائد ہے، وہ معمار ملت ہے. جب تک ہم اس کو اس مقام پہ نہیں رکھیں گے اور اس نگاہ سے نہیں دیکھیں گے پھر اداروں کے اندر اور مساجد کے اندر اور علم کے اندر برکت نہیں ہے. تو اللہ کے رسول نے اہل علم کو مقام دیا. فرشتوں کے بعد کائنات میں سب سے اونچا مقام ان کا رکھا. دوسری بات میں نے عرض کی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم پڑھنے والوں سے اتنی محبت کی کہ سیدہ کائنات سیدۃ نساء اہل الجنہ اپنی جگر کے ٹکڑا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی اللہ کے پیارے نبی نے صفہ کے طالب علموں سے بڑھ کے محبت کی. اور تیسری بات، علم تو ویسے ہی فضیلت والا ہے
اور وہ علم جس میں اللہ کا قرآن پڑھا جائے، اللہ کا کلام سیکھا جائے اور اس کو پھر سینے کے اندر محفوظ کیا جائے، اس علم کے اندر تو اللہ نے وہ برکت رکھی ہے۔ ہر کلام کی شان متکلم کے مطابق ہوتی ہے۔ صدر کو آرڈیننس ہو تو پریزیڈنٹ کا ایک آرڈیننس سمجھا جاتا ہے، پرائم منسٹر بات کرے تو پرائم منسٹر کی سٹیٹمنٹ سمجھی جاتی ہے، اگر ایک ایم این اے اور ایم پی بات کرے تو اس کی کوٹیشن یا اس کی بات سمجھی جاتی ہے۔ اور قرآن کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ اللہ کا کلام ہے۔ جس طرح اللہ کی عظمت کی کوئی حد نہیں ہے، اللہ کے کلام کی عظمت کی کوئی حد نہیں۔ اس لیے اللہ نے جہاں اپنا کلام لے آیا وہاں انسانوں کو متوجہ کرنے کے لیے کہ کلام کس کا ہے، اپنی شان پہ بیان کیا۔ ذرا یہ آیات بینہ کا سنیے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اگر ہم پہاڑ کو تھوڑی سی عقل دے دیتے، مفسرین نے اس کی تفسیر کی، اس کو تھوڑی سی عقل دے دیتے، بس اس کو اتنا پتا چل جاتا کہ کون سا کلام ہے جو میرے اوپر پڑھا جا رہا ہے۔ لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھتے کہ پہاڑ بھی سہم جاتا اور اللہ کے کلام کے جلال کی وجہ سے پھٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ نے کہا یہ مثالیں ایسے بلا وجہ نہیں ہیں، ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس کے اندر غور فکر کریں کہ جب پہاڑ دب جاتا، سہم جاتا، پھٹ جاتا تو تمہارے سینے میں دل ہے یا پتھر سے کوئی سخت چیز ہے کہ جس پر قرآن کو اثر ہی نہیں کرتا۔ پھر اللہ نے اپنی شان دے کہ تم اس کو معمولی سمجھتے ہو، یہ کلام کس کا ہے؟ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ یہ اس اللہ کا کلام ہے جو ہر خلوت و جلوت کو جانتا ہے، تاکہ سرا سے ہو ثریا تک ہر چیز کو جانتا ہے، پتوں کے گرنوں کو جانتا ہے، ریت کے ذرے کو جانتا ہے، آسمان کی بلندیوں کو جانتا ہے، دل کے سینوں کو جانتا ہے، سینوں کی دھڑکنوں کو جانتا ہے، دھڑکنوں کی رازوں کو جانتا ہے، تمہارے سینوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ اور رحمان الرحیم، جتنا اس کا علم ہے، جو کچھ کو جانتا ہے تمہارے بارے میں، تمہاری صبحوں، تمہاری شاموں، تمہاری خلوتوں، تمہاری جنتوں کے بارے میں، اگر وہ اپنے علم کے مطابق تمہارے فیصلے کرتا تو تباہ و برباد ہو جاتے۔ وہ سب کچھ جانتا بھی ہے اور کائنات کا نظام پھر بھی تباہ نہیں کرتا، اس وجہ سے کہ وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ جو کچھ میرے دل میں خیالات ہیں، گناہ کا خیال، وسوسے، کوتاہیاں، کمزوریاں، اگر میرے باپ کو پتہ چل جائے، میری ماں کو پتہ چل جائے، میرے بیٹوں کو پتہ چل جائے، میری بیٹی کو پتہ چل جائے، تو شاید گناہ کے خیالات جو ہم سوچتے ہیں ان کی نگاہوں میں ہماری وہ عزت نہ رہے،
جو اللہ نے پردے دار کی عزت بنائی ہوئی ہے، وہ اللہ اتنا عظیم ہے جو ہمارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، صبح دوپہر اور شاموں اور راتوں کو بھی جانتا ہے، اور پھر بھی وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم۔ هو اللہ الذی لا السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون۔ بادشاہ ہے، پاک ہے، غالب ہے، امن دینے والا ہے، نگران ہے، کبریائی والا ہے، وہ پاک ہے اس سے جو کچھ بھی لوگ اس کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ یہ حفاظ قرآن اللہ کے کلام کے حافظ ہیں، اس کے لیے ان سے بڑی شان کوئی نہیں ہو سکتی۔ افسوس ہے اس معاشرے پہ جو ایک گاڑی کے ڈرائیور کی عزت کرتا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں یہ ایس پی کا ڈرائیور ہے، تم جانتے نہیں ایم این اے کا باورچی ہے، تم جانتے نہیں یہ ایم پی اے کا ملازم ہے، تم جانتے نہیں یہ کچہریوں کے اندر سیکرٹری ہے، تم جانتے نہیں کہ یہ جج کا رائٹر ہے، جج کے ساتھ ہوتا ہے، تم جانتے نہیں یہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر کام کرتا ہے۔ بدبخت ہے وہ معاشرہ، بدنصیب ہے وہ معاشرہ جس کو یہ شعور نہیں، جو جانتا نہیں کہ یہ حفاظ قرآن اللہ کے کلام جو ساری کائنات کا بادشاہ ہے، اس کے کلام کے حافظ بھی ہیں، محافظ بھی ہیں۔ اس کے کلام کو اپنے سینوں میں یاد رکھیں۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن بلکہ یہ سینے جن میں قرآن چلے اللہ کو اتنے پیارے لگتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کلام میں ان سینوں کا نام لیا۔ جہاں اللہ نے کہا کہ قرآن لوہے محفوظ میں لکھا ہوا ہے، تو لوہے محفوظ کی شان اس سے ثابت ہوتی ہے کہ وہ کیسا ریکارڈ ہے جس کے اندر اللہ نے قرآن کو محفوظ کیا ہے۔ اور یہ حفاظ قرآن کے وہ سینے ہیں، اہل علم کے وہ سینے ہیں کہ اللہ نے جب علم کا تذکرہ کیا ہے تو ساتھ یہ کہا ہے کہ یہ علم ان لوگوں کے سینوں میں ہوتا ہے جن کو اللہ نے علم دیا ہوتا ہے۔ علم وہ نہیں ہوتا جو گوگل کے سرچ انجن میں ہوتا ہے، برکت والا علم وہ نہیں ہوتا جو سافٹ ویئر کی اپلیکیشنز میں ہوتا ہے، برکت والا علم وہ نہیں ہوتا جو بس صرف کتاب میں لکھا ہوتا ہے، برکت والا علم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے جبریل کے سینے پہ نازل کیا جاتا ہے، جبریل کے سینے سے کائنات کے امام کے سینے پہ نازل کیا جاتا ہے، کائنات کے امام کے سینے سے پھر ابو ہریرہ کے سینے میں، معاذ ابن جبل کے سینے میں، ابی ابن کعب کے سینے میں، عبداللہ ابن مسعود کے سینے میں آتا ہے، ان کے سینوں سے ابن کثیر اور نافع کے سینوں میں آتا ہے، ان کے سینوں سے حضرت شیخ قاری ادریس قاسم کے سینے میں آتا ہے، حضرت شیخ قاری ادریس قاسم کے سینے سے ان کے شاگردوں کے سینوں میں آتا ہے، اور ان کے سینوں سے ان معصوم بچوں کے سینوں میں آتا ہے۔
ان سینوں کو اللہ اپنے قرآن میں علم والے سینے بنا دے. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ آیات بینات ہیں اہل علم کے سینے میں. نزل به الروح الامین على قلبك لتكون من المنذرین. روح امین اس قرآن کو لے کے آئے آپ کے دل کے اوپر لے کے آئے تاکہ آپ متنبع کرنے والے وار کرنے والے ہو جائیں. آخری گزارش کر کے میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. اگر نہ قرآن کے بارے میں تو وہ کچھ ہے جو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں. جس طرح اللہ کے ذات کی شان بیان کرنا ممکن نہیں ہے، قرآن مجید کی شان کا احاطہ کرنا ممکن نہیں ہے. اللہ کو محبت ہے علم والوں سے، اللہ کے رسول کو محبت ہے علم والوں سے. اللہ کے قرآن نے بالخصوص اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں پھر اپنے کلام کی خاص شان رکھی ہے. جیسے اللہ کی شان کی کوئی حد نہیں ہے، قرآن کی شان کی کوئی حد نہیں ہے. جیسے اللہ سب سے بڑی ہستی ہے تو اس کے کلام کو یاد کرنے والے، حفظ کرنے والے کائنات کے سب سے بہترین اور عظیم لوگ ہیں. لیکن یہ عظمت اس وقت ملتی ہے جب اس پہ عمل کیا جائے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس پہ عمل بھی کیا جائے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر نافذ کیا جائے. پھر اللہ ان کو اتنی عزت دیتا ہے کہ وہی عبداللہ بن مسعود جو مکہ کے سرداروں کی بکریاں چرانے والا تھا، اللہ کے قرآن سے جب جڑ جاتا ہے تو اللہ ایک ایسا دن پلاتا ہے کہ وہ قرآن کا منکر ہو کر اس کا مالک کے سردار نیچے لیٹا ہوتا ہے اور اس کی بکریاں چرانے والا اس کے سینے پہ بیٹھا ہوتا ہے. اور وہی عبداللہ ابن مسعود جب ایک درخت کے اوپر چڑھتے ہیں، باریک باریک پنڈلیاں دکھائی دیتی ہیں، صحابہ مسکرا دیتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کس چیز پہ مسکرا رہے ہو؟ کہتے ہیں خموشت ساقیہ او دقت ساقیہ. ہم ہنس رہے ہیں کہ اس کی بریک بریک کیسی پنڈلیاں ہیں، بریک بریک ٹہنیوں پہ چڑھ کے جا رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں تم اس کی پنڈلیوں کی باریکی نہ دیکھو، یہ وہ پنڈلی ہے جب اللہ اس کو تولے گا تو اس کا وزن بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ہو جائے گا. کیوں؟ وہ قاری قرآن کی پنڈلی ہے، وہ حافظ قرآن اور عامل بالقرآن کی پنڈلی ہے. عبداللہ ابن مسعود ہیں، وہ قرآن سیکھنے والے، قرآن سے جڑنے والے، قرآن سے تعلق قائم کرنے والے. اس لیے آپ نے کہا ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین. اس قرآن کے ذریعے اللہ بہت سارے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ اس قرآن کے انکار کی وجہ سے ذلیل کر دیتا ہے. آپ کے اکھاڑا کے ایک آگے کر کے گاؤں آتا ہے، ایک نوجوان، میں ان کے والد کے جنازے پہ گیا تو تب مجھے اندازہ ہوا 11 سال گاؤں. اس کے بعد ریڈی چلا یہی جگہ ریڈی مزدوری کرتی ہے، بھائی بھی یہ کام کرتے ہیں. اس اللہ کے بندے کو اللہ نے قرآن سے جوڑ دیا، یہاں رہے تو لوگوں کے امام بنتے رہے. اب سعودی عرب کے اندر بعض دفعہ امام کعبہ سے ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں. قرآن عزت دیتا ہے بشرط کہ انسان اس پہ عمل کرے اور اس کو اپنی زندگی کا مشن بنائے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر لاگو کرے اور نافذ کرے. تاریخ اس سے بھری پڑی. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے قرآن پڑھا بھی تھا اور اس کے باوجود یہ گلیوں کے اندر رڑ رہا ہے اور ادھر ادھر پھر رہا ہے تو ضرور اس کے اندر کوئی کمزوری
نے قرآن مجید کے ساتھ پوری طرح وفا نہیں کی ہے، یا اس نے سمجھنے میں کوتاہی کی ہے، یا عمل کے اندر کوتاہی کی ہے۔ جو بھی قرآن کو اپنا بنا لے گا، قرآن سے زیادہ وفادار دوست میرے بیٹوں کو ہی نہیں ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے نبی کو قرآن سے اتنی محبت تھی کہ شہدائے احد کی جب لاشیں تڑپ رہی 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے، عرب کا وہ پتھریلا علاقہ، قبروں کی کھدائی مشکل تھی، آپ نے اجازت دی کہ 2 میتیں 3 میتیں ایک قبر کے اندر بھی رکھی جا سکتی ہیں، مجبوری کی وجہ سے کہ جنازے اب اتنے ہیں، میتیں اتنی ہیں۔ جب لحد میں صحابہ کے جو سب شہید ہیں اور سبھی مقام والے عزت والے ہیں، ان کی لحد بنا کے جب ان کو نیچے اتارنے لگے تو آپ نے باقاعدہ طور پہ صحابہ کو ہدایت دی کہ سب سے آگے اس کو رکھنا ہے، لحد میں اتارتے ہوئے قبلے کی طرف آگے اس کو رکھنا جس کے سینے میں اللہ کا قرآن زیادہ ہے، زندہ ہے تو بھی عزت، وفات پا چکا ہے تو بھی عزت۔ یہ قرآن تو اتنی عزتیں دیتا ہے، انسان کو ایسا مقام دیتا ہے اور ایسے مقام بلند کے اوپر فائز کرتا ہے، بشرطے کہ انسان واقعی پھر اس کا ہو جائے، اس کے ساتھ وفا کرے، اس کو سمجھے، اس پہ عمل بھی کرے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائے۔ قیامت کا دن ہوگا، میں والدین سے یہاں خصوصاً کہنا چاہتا ہوں، ماؤں سے کہنا چاہتا ہوں، بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، میرے بھائی جو تشریف فرمائے، جو ان حفاظ کے والدین تشریف فرمائے، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو باتیں کرتے ہوں گے، ایسی باتیں کرتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے رہتے ہیں۔ ایک بچہ مدرسے سے چھوڑ گیا، مجھے ملا تو میں نے پوچھا بیٹا آپ کہاں چھوڑ گئے تھے؟ کہتا استاد جی میں اکیلا ہی دین کی طرف آیا تھا، میرے جتنے بھی کزنز ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ سارے اپنے اپنا کاروبار کرتے ہیں، تو جب میں مہینے بعد گھر جاتا تھا تو میرا مذاق اڑاتے تھے، اور تیرے ابو کو کھانا نہیں ملتا تھا تجھے دینے کے لیے، تجھے مدرسے میں بھیج دیا۔ ایسے بد نصیب اور ظالم نہیں ہوتے جو ان بچوں کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، ان کے والدین کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں۔ کہتا ہے استاد جی مجھ سے باتیں نہیں برداشت ہوتی، تو میں تو اس وجہ سے چھوڑ دیا۔ تو ممکن ہے ان والدین کو جو بات کرتا ہو، ان بچوں کو جو بات کرتا ہو، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھی ہماری کمزوری ہے، ہماری کمزوری ہے۔ ایک ہمارا وہ بچہ جو اسکول میں پڑھ رہا ہے، اس کی ہم ماہانہ 2000 4000 5000 10000 فیس بھی دیتے ہیں، اور جب وہ مدرسے میں آ جاتا ہے تو ہم چاہے صاحب حیثیت ہیں پھر بھی ہم مدرسے میں کچھ نہیں دیتے، اور 5000 دے کے بھی احسان کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے اندر بھی ایک بچے کے اوپر کم از کم خرچ جو یہاں مدرسے میں رہتا ہو پڑھتا ہو، کم از کم ایک بچے کا ماہانہ خرچ 4000 روپیہ ہوتا ہے، تو 4000 کو 12 سے ضرب دیں تو 48000 کو اس کی سالانہ فیس بنتی ہے، اور وہ 5000 دے کر بھی روک جمانا ہوتا ہے۔ میں نے فنڈ دیا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ہم ان کا مقام نہیں سمجھ رہے ہوتے، یا ان کی عزت نہیں سمجھ رہے ہوتے، ان کی شان نہیں سمجھ رہے ہوتے۔ ایسا ٹرینڈ بھی ڈیولپ ہونا چاہیے کہ صاحب حیثیت ہیں وہ اخراجات باقاعدہ جمع کروائیں، دیں ادارے کہ ٹھیک ہے جی اللہ نے مجھے دیا ہے تو میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا میرے رزق حلال سے سب کچھ کھائے پیے، صدقہ تو خیرات سے چلے نا۔ اگرچہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی دین کے لیے وقف ہو جاتا ہے نا، وہ مالدار بھی ہو تو انشاءاللہ تعالی جو اللہ کے دین کے لیے وقف ہے اس کے لیے یہ کھانا کھانا جائز ہے جب تک وہ یہاں وقف ہو۔ لیکن پھر بھی ایک بہتری اور اونچا لیول اور اعلیٰ سوچ جب اللہ نے انسان کو حیثیت دی ہو، مقام دیا ہو، دولت دی ہو، تو پھر وہ کوشش کرے
کہ وہ دینے والوں میں سے خرچ کرنے والوں میں سے، اور جیسے دوسرے بچے کے اوپر اخراجات کر رہے ہیں اپنے بچے کے اوپر بھی اخراجات کریں۔ میں نے ایسے بچے بھی دیکھے ہیں، اس بات کو معمولی نہ سمجھنا۔ ایک بچہ مدرسہ چھوڑ گیا، بڑا پریشان ہوا، کیونکہ میں تو پریکٹیکلی اس چیزوں کو دیکھتا ہوں نا، اس لیے میں آپ کو پریکٹیکل لائف بتا رہا ہوں۔ میں پوچھا بیٹے آپ کیوں چھوڑے، آپ کیوں ناراض ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم دو بھائی ہیں، میرا بھائی جو ہے وہ اسکول میں پڑھتا ہے، وہ جو فرمائش کرتا ہے اس کی پوری کی جاتی ہے، میں مدرسے میں پڑھتا ہوں، میری بات کا بھی ہے۔ تو یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ ان کو تو زیادہ عزت ملنی چاہیے، ان کا تو زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ میں تو سمجھتا ہوں ہر حافظ کے والدین اس کی خوراک کا بھی خاص اہتمام کریں، محبت کا خاص اہتمام کریں، اپنائیت کا خاص اہتمام کریں۔ ماں باپ کی محبت کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی ہے، یہ وہی چھوڑتے ہیں جن کو اللہ اپنے قرآن کے لیے پسند کرتا ہے۔ تو یہ والدین کو قیامت کے دن پتہ چلے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان جو ہی اپنی قبر سے اٹھے گا، جیسے اٹھے گا سب رشتہ داروں سے بھاگ رہے ہوئے، ایک قرآن ہوگا جو اس کے سامنے دبلا پتلا سا بن کے آئے گا، کمزور سا، رنگ بدلا ہوا، کمزور سا، ماڑا سا ہوگا۔ میں اس حدیث سے بڑا غور کرتا رہا کہ آپ نے یہ الفاظ کیوں استعمال کیے ہیں۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ قرآن کو ایک شان کے ساتھ آنا چاہیے، لیکن حدیث تو ویسے بیان کرنی جیسے اللہ کے پیارے نبی نے بیان کی۔ کالرجل الشاحب، شاحب کہتے ہیں کہ مسلسل کمزوری کی وجہ سے جس کا رنگ ہی بدل گیا، کمزور انسان کی شکل میں قرآن آئے گا۔ شارحین حدیث نے اس کی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کے قرآن کی بہت شان ہے، لیکن قبر سے اٹھنے کے فوری بعد وہ کمزور شکل میں اس لیے آئے گا تاکہ اس کو بتایا جائے کہ جیسے تو مجھے پڑھ پڑھ کے کمزور ہو گیا تھا نا، اس کی شکل دنیا میں اس کو یاد دلانے کے لیے کمزوری والی قرآن اس شکل کے اندر ہے۔ ان بچوں کی بڑی محنت ہوتی ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ دنیا کے کسی بھی ٹیچر کو آپ مثال پیش کریں، وہ حفظ کے بچوں کے لیے جتنا ایک قاری قرآن وقت دیتا ہے، دنیا کا کوئی استاد اپنے بچوں کو اتنا وقت نہیں دیتا ہے۔ فجر کی اذان سے گھنٹہ پہلے یہ بیٹھتے ہیں، تہجد کے وقت جب دنیا کے سارے لوگ سوئے ہوتے ہیں اس وقت وہ بیٹھتے ہیں اور ان بچوں کو پڑھانا شروع کرتے ہیں، اور عشاء کی نماز کے گھنٹہ بعد تک ان کی ڈیوٹی چلتی رہتی ہے۔ یہ دنیا کی عظیم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا بہت کچھ اللہ کے قرآن کے لیے قربان کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے میرے نبی کہتے ہیں وہ کمزور شکل میں آئے گا اور اس سے آگے پوچھے گا تعریفنی، تو نے مجھے پہچانا؟ کیا شان ہوگی اس کی، اس کا کتنا حوصلہ ہوگا کہ ماں بھاگ رہی ہے، باپ بھاگ رہے ہیں، بیٹے بھاگ رہے ہیں، بیوی بھاگ رہی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ انسان کو اس سے کتنا حوصلہ مل جائے گا کہ ایک ایسی شخصیت بھی ہے جو میدان محشر میں اس سے کہہ رہا ہے کمزور اور دبلا پتلا، تو نے مجھے پہچانا ہے؟ کہے گا تو کون ہے؟ وہ کہے گا انا الذی اسہرت لیلک واظمأت ہواجرک، میں وہ قرآن ہوں جس نے تجھے راتوں کو جگایا تھا، اور میں وہ قرآن ہوں جس نے تجھے دن میں اتنے روزے رکھوائے تھے کہ عصر کے وقت جب تجھے پیاس لگی ہوتی تھی میں اس وقت کہتا تھا نہیں میں اللہ کا قرآن تجھے روزے کا کہتا ہوں، تو اس وقت بھی پانی نہیں پیتا تھا۔ میں نے تجھے راتوں کو جگایا اور دن میں نے تجھے روزے رکھوائے، میں وہ اللہ کا قرآن۔ اس کا مطلب ہے قبر سے اٹھتے ہی قرآن اس کو ساتھ لے لے گا، اور مجھے یقین ہے کہ میدان محشر کے سارے مرحلوں میں قرآن اس کے ساتھ ہی، کبھی اس کے سر کا سایہ بن جائے گا، کبھی اس کے سر کا تاج بن جائے گا، اسی اس کا لباس اور زیور بن جائے گا، کبھی اس کے لیے جنت کی پوشاک بن جائے گا، حتیٰ کہ جب وہ اللہ کی عدالت میں پیش ہو رہا ہو
سفارش کو قبول کیا جائے گا اور سفارش پہ سفارش ہی کرتا چلا جائے گا۔ قرآن کہے گا یا رب حبلی، یا اللہ یہ میرا ساتھی ہے، اس کو کوئی اسپیشل پروٹوکول والا لباس پہنائے نا تو اللہ اس کو جنت کی پوشاک پہنائے۔ قرآن کہے گا یا رب زدہ، اللہ اس کو کچھ اور بھی دے دے، کچھ اور بھی دے دے۔ ایک روایت میں تاج الکرامہ، اس کو عزت کا پروٹوکول کا تاج پہنا دیا جائے گا۔ قرآن کہے گا اور بھی پہنا دے تو جنت کی پوشاک پہنا دے گا۔ قرآن آخری سفارش تو حد کی کرے گا، کہے گا اللہ تو اس پہ راضی ہو جائے، تو اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ اور چوتھی سفارش قرآن کی برکت سے اللہ حافظ قرآن کے والدین کو بھی ایسا تاج پہنائے گا کہ پوری دنیا اس کی قیمت ادا نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ وہ پوچھیں گے اللہ یہ کس لیے ہے، تو اس کو بتایا جائے گا اس لیے ہے کہ تیرے بیٹے نے قرآن سیکھا تھا۔ اور ایک روایت میں یوں بھی وضاحت آئی بھی تعلیم والا لکھا قرآن، اس لیے کہ تیرا بیٹا قرآن سکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ نے قرآن سے محبت عطا فرمائے، وفا عطا فرمائے، اس کا پیار عطا فرمائے۔ ان بچوں سے کہوں گا اس کو محبت کے ساتھ پڑھیں، اس کو اپنا سب سے مخلص دوست سمجھیں، سب سے زیادہ وفادار سمجھیں، سب سے بڑھ کے غمخوار سمجھیں، ماں باپ سے زیادہ ہمدرد اور خیرخواہ سمجھیں۔ اور اب بھی پڑھیں، بعد میں بھی پڑھیں، پوری زندگی پڑھتے رہیں۔ والدین بھی ان کا خصوصی خیال کریں، ان کی منزلوں کا بعد میں سنتے رہیں، وقت دیتے رہیں۔ یہ نہیں کہ بس سب فارغ ہو گیا تو فارغ ہو گیا۔ والد گرامی مولانا یوسف رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آخری سال تک 95 سال کی عمر میں بھی میرے بڑے بھائی حافظ اللہ حسن کی روزانہ منزل سنتے تھے، بیٹا سناؤ سناؤ۔ قرآن کو یاد کرنا بھی بہت مشکل ہے، لیکن یاد رکھنا اس سے مشکل ہے۔ تو آپ نے یاد کر لیا ہے، اب اس کو یاد رکھنا بھی ہے۔ دنیا کے کسی شعبے میں آپ جائیں لیکن قرآن سے تعلق نہیں توڑنا ہے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ وفا کرنی ہے، اتنی وفا کرنی ہے کہ آپ کی خواہش یہ ہو کہ اللہ ہمیں جناب عثمان جیسی موت دے کہ ہمارے سامنے قرآن ہو، اور اس حالت میں اللہ تو ہمیں اپنے پاس ہو۔ اس حد تک وفا کرو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہت مبارکباد ہے ان بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے۔ دارالحدیث میں کافی عرصے بعد اس کی بلڈنگ، اس کی عمارت ماشاءاللہ، اور یہ رونق سب کچھ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے۔ جنہوں نے اس کی بنیادوں میں اپنا خون رکھا اور وہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، حضرت عبدالجبار مقدس کھنڈیلوی رحمہ اللہ سے لے کر ہمارے پیارے بھائی جان حضرت شیخ مولانا عبداللہ یوسف تک اور قاری عبداللہ یونس صاحب تک، حضرت شیخ عبدالرشید راشد آزاد تک، ان سب کی قبروں کو اللہ نور سے منور فرمائے اور اللہ ان کو قرآن کا ساتھ نصیب فرمائے۔ جتنے اس کے بانی جگہ وقف کرنے والے اور اس کو فائنینشلی سپورٹ کرنے والے اللہ کے پاس جا چکے، اللہ ان کے درجات بھی قرآن کی برکت سے بلند فرمائے، اور جو موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما دے، اور ان کے والدین کو اللہ برکتیں عطا فرما دے، اساتذہ کو اللہ برکتیں عطا فرما دے۔ حضرت شیخ ہمارے پاس ماشاءاللہ بقیت السلف ہے، سلف کی ایک نشانی، اللہ ان صحت والی، عافیت والی، برکت والی